ہرچے ساقی ما ریخت عین الطافس، میرے پیالے میں میرا ساقی جو بھی ڈال دے وہ اس کی مہربانی ہے، عنایت ہی عنایت ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب غور کریں کہ اس دنیا میں ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ یہی نہیں ہے، کوئی ملازم نہیں ہے ہم اللہ کے۔ اگر ملازم ہوتے تو پھر کچھ حقوق ہوتے، کوئی اختیارات ہوتے۔ وہ ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار دے، مار کے دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ اور آپ کے شہر فیصل آباد میں چٹے ان پڑھ بھی ہیں جو ارب پتی ہیں کہ نہیں؟ تو وہ اس کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے پیٹ بھر کر سلائے، جسے چاہے کتوں کو ڈالنے کے لیے بھی وہ بہترین گوشت جو ہے وہ اسے دے دے، اور جسے چاہے اپنے بچوں کو سوکھی روٹی کھلانے کے لیے بھی نہ دے، تو اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے، وہ لارڈ ہے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اس کے غلام ہیں۔ اور جب یہ طے پا گیا کہ ہم اس کے غلام ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ غلامی کے تقاضے کیا ہیں۔ اگر غلامی کے تقاضے سمجھ میں آ جائیں، غلامی کا ڈھنگ آ جائے، تو بس پھر ہمارا بیڑا پار ہو گیا، دین کے تقاضے پورے ہو گئے۔ جس کو بھی آپ اپنا رب مان لیں، اپنا آقا مان لیں، اس کو رب اور آقا ماننے کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائیں۔ نہیں، غلامی تو اللہ کے فضل سے اب دنیا میں ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی، کم سے کم اس علاقے میں تو نظر نہیں آتی۔ ملازم کا تصور ہے، میرے ہاں کوئی ملازم ہو یا ملازمہ ہو، آپ میرے ہاں مہمان آئیں اور میرا ملازم آپ سے اپنا دکھڑا بیان کرے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، میں انسلٹ محسوس کرتا ہوں کہ تم نے میری بےزتی کروا دی، اپنی حاجت جو ہے میرے دوست کے سامنے رکھ دی، حالانکہ وہ میرا ملازم ہوتا ہے، غلام تو نہیں ہوتا۔ تو اگر میرے ملازم کی یہ حرکت مجھے بری لگتی ہے تو جس کے ہم غلام ہیں اس کو ہماری یہ حرکت اچھی لگے گی کہ ہم اس کا در چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں؟ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے انتظام کرتا تھا روٹی کا، کہیں سے آ جاتا تھا، کبھی کسی نے کچھ بھیج دیا، کبھی کسی نے بھیج دیا۔ اللہ پر توکل ختم ہو گئی، ظاہر ہے جو دین کے خادم ہے وہ بھی انسان ہی ہے نا، اللہ پر توکل ختم ہو گئی، سورسز پر اعتماد ہو گیا کہ اچھا وہاں سے آ ہی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھایا، اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ 3 دن تک کہیں سے کچھ نہیں آیا، جب بھوک سے بےتاب ہو گئے تو نکل پڑے گھر سے اور گاؤں میں جا کر 3-4 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور 3 روٹیاں مل گئیں۔ اب وہ اپنی جھولی میں ڈال کے اپنے خانقاہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک کتے نے بھونکنا شروع کر دیا پیچھے سے اور بالکل کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ تو تنگ آ کر انہوں نے بڑا اس کو ادھر ادھر سے کوئی ششکارنے کی کوشش کی، نہیں باز آیا، ایک روٹی ڈال دی، فٹافٹ روٹی کھائی، پھر پیچھے دوسری بھی ڈال دی، تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے۔ آخر جھنجلا کر انہوں نے اس کی طرف پیچھے مڑ کر اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے غیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تمہیں ڈال چکا ہوں، اب بھی بھونک رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو بولنے کی طاقت دی کہ بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو۔ میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ساتھ والے دروازے کے جب کھاؤں۔ تم اتنے بے غیرت ہو، اتنے بڑے رب کے بندے ہو، اور 3 دن بھوکے رہ کر جو ہے غیروں کے آگے دروازے پر آ گئے۔ تو اصل میں انسان جب یہ محسوس کر لے کہ میں کون ہوں، ساری بات یہاں پر آ کے ختم ہوتی ہے، میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، تو پھر اس کی غیرت گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ وہ بھوکا مر جائے لیکن غیر اللہ کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے۔ اور یہ قرآن مجید کا پہلا سبق ہے، نوٹ کیجئے، یعنی آپ قرآن مجید کھولتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تعارف آ گیا نا اللہ کا،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد پھر میں کون ہوں؟ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدو کے دو ترجمے ممکن ہیں۔ اگر اس کو عبدہ یعبدو سے سمجھا جائے، اس کا ماضی عبدہ مانا جائے، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اگر اس کا نعبدو کا ماضی عبودہ مانا جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہم تیرے بندے ہیں۔ اب ان دونوں ترجموں کو ملا کر دیکھیں آپ، ایاک نستعین کے ساتھ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے۔ کوئی جوڑ بیٹھا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے میرے 2 نفلوں کی، میرے صدقہ و خیرات کی؟ نہیں۔ تو جوڑ نہیں بیٹھا۔ ہاں آپ یوں ترجمہ کریں کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، لہذا تجھی سے مانگتے ہیں، جوڑ بیٹھ گیا۔ مالک سے مانگا جاتا ہے نا، یا تو وہ در بتا دے کہ جہاں میں جاؤں، اور اگر مالک میرا تو ہے تو پھر مانگ رہا ہوں تجھ سے بھی۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان کا، بندے کا، غلام کا آقا پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ ہاں ایک حق بہرحال ہے، وہ کون سا ہے؟ مانگے۔ اس کی مرضی ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن مانگنے کا حق اسٹیبلش کیجیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مانگیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے، میں مانگوں یا آپ مانگیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، دے دے، تیرا بندہ ہوں، دے۔ لڑ پڑیے اس سے کہ میں تیرا بندہ ہوں، دے، میرا حق ہے۔ آپ جتنے یقین سے مانگیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ اس کا پہلا حق ہے اپنے بندوں پر، کہ اس سے مانگیں، سب کچھ مانگیں، اور مایوس ہوئے بغیر مانگیں۔